بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں گلوبل کلائمیٹ چینج کانفرنس کوپ 27 مصر کے شہر شرم الشیخ میں منعقد ہوئی۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اس 2 روزہ تاریخی عالمی کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس اور امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دنیا بھر کے 90 سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت اور 35,000 مندوبین نے شرکت کی، جس سے کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بھی اعزاز کی بات تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس اہم کانفرنس کے کو چیئر تھے۔ کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کلائمیٹ چینج ایک عالمی ذمہ داری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا بوجھ برادری کی بنیاد پر نہیں بلکہ منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ ہماری منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے باعث $30 ارب سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا، اور پاکستان موسمیاتی انصاف کا منتظر ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ مشترکہ لاہ عمل اختیار کر کے کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں تباہ حالی کا شکار ملک پاکستان کی مالی مدد کرے۔ اقوام متحدہ ہر سال ماحولیاتی تبدیلیوں کے اہم موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے۔ ان عالمی کوششوں کا آغاز 1992 میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں منعقدہ اجلاس سے ہوا، اور پھر 1997 میں جاپان کے شہر ٹوکیو میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی معاہدہ کیا گیا، جبکہ دسمبر 2015 میں پیرس میں ہونے والی عالمی ماحولیاتی کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، جس میں دنیا بھر کے 100 سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت نے شرکت کی۔ بعد ازاں پاکستان نے دنیا کے 174 دیگر ممالک کے ساتھ کلائمیٹ چینج معاہدے پر دستخط کیے، اور 2016 میں مراکش میں کوپ 22 کانفرنس منعقد کی گئی، جو پیرس معاہدے پر عمل درآمد کی ایک کڑی تھی، جس میں دنیا بھر کے 20,000 سے زائد مندوبین نے شرکت کی، جو کئی روز تک دنیا میں بدلتی ماحولیاتی تبدیلیوں کے حل اور اس سے نمٹنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ترقی یافتہ ممالک جو ماحولیاتی تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں، کلائمیٹ چینج پر قابو پانے اور متاثرہ ممالک کے لیے سالانہ $100 ارب مختص کریں گے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے بھی عالمی کانفرنس کوپ 22 میں شرکت کی تھی، جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، مراکش کے بادشاہ محمد ششم اور فرانسیسی صدر سمیت 65 سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت نے شرکت کی تھی۔ اس طرح مجھے کانفرنس میں کئی روز تک جاری مباحثے کو سننے کا قریب سے موقع ملا، جبکہ حالیہ کوپ 27 کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا اس وقت ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، جس کی بڑی وجہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسز کا بڑی مقدار میں اخراج ہے، جس سے درجہ حرارت میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بڑھتی ہوئی صنعتی و اقتصادی ترقی اور پیٹرولیم مصنوعات کے بے دریغ استعمال کے باعث فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جو موسموں میں یخلط اور غیر یقینی تبدیلیوں کا سبب بن رہی ہے۔ کرۂ ارض کے قطب اور بلند پہاڑی سلسلوں میں پائے جانے والی برف اور گلیشیئرز میں ماحولیاتی تبدیلی اور درجہ حرارت بڑھنے کے باعث تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سیلابوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، جس کے لیے غیر معیاری ایندھن کا استعمال، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں سے گیسوں کے اخراج کی روک تھام کو یقینی بنانا ہوگا۔ اسی طرح جس مقام پر کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ نصب کیے جائیں گے، وہاں اس بات کا پابند کیا جائے کہ پلانٹ کے اطراف میں بڑی تعداد میں شجر کاری کو یقینی بنایا جائے گا، تاکہ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر سکیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اپنی آٹو موبائل انڈسٹری کی پالیسی میں بھی ترمیم کرنا ہوگی، اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے اور امپورٹ کرنے والی کمپنیوں کو سہولتیں اور مراعات دینا ہوں گی۔
حکومت کو چاہیے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ملک گیر سطح پر آگاہی مہم کا آغاز کرے، جسے تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے، جبکہ ماحولیاتی تحفظ اور موسمی تغیرات کے منفی عوامل کی روک تھام کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد اور ان کے تدارک کے لیے متعلقہ اداروں کی طرف سے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن اگر ہم نے اس اہم مسئلے پر توجہ نہ دی تو مستقبل میں زمین پر رہنے والی مخلوق کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں میں صف اول ممالک میں شامل ہے، جس نے ملکی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان تنہا اتنا بڑا نقصان اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اجتماعی نقطہ نظر اپنایا جائے تاکہ پاکستان سمیت ان ممالک کی مدد کی جا سکے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کرۂ ارض کی بقا کے لیے بنی نوع انسان کو غیر معمولی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اگر اس میں کوتاہی یا تاخیر کی گئی تو اس کا مزید نقصان بھی بنی نوع انسان کو ہی اٹھانا ہوگا۔ شکریہ۔